لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لأهله والصلاة على أهلها واللعنة على مستحقها أما بعد معزز اور محترم ناظرین کرام اور سامعین ذویل احترام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ماہ مبارک رمضان کے ان مسائل کو لے کر کہ جن مسئلوں کی ہم سب کو صبح و شام ضرورت ہوتی ہے، اور آج میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں خاص طور سے درپیش ہونے والے وہ مسائل جو ماہ مبارک رمضان کے اختتام پر ہم سب کے سامنے آتے ہیں، یعنی ماہ مبارک رمضان کے آخر میں دیا جانے والا فطرہ، جس کو فطرہ زکوٰۃ کہتے ہیں۔ یہ وہ فطرہ ہے کہ جس کو دینا ہر انسان پر اللہ نے فرض کیا ہے، اور اس فطرے کی بنا پر انسان کے ایک مہینے کے روزے مکمل ہوتے ہیں۔ لہٰذا توجہ رہے، اس فطرے کو ضرور انسان اپنی زندگی میں اختیار کرے تاکہ دے اور اپنے روزوں کو مکمل کر سکے۔ آئیے میں ان روزے کے بعد دیے جانے والے فطرے کا تذکرہ کروں۔ سوالات بہت زیادہ ہیں جو آپ حضرات کی طرف سے آئے ہیں، ان سوالات کو میں جلدی پیش کر کے ان کے جوابات حاضر کرنے کی کوشش کروں گا۔ پہلا سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ یہ فطرہ کس پر واجب ہے؟ فطرہ واجب ہے 5 شرطوں کے ساتھ کسی انسان پر۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ بالغ ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ وہ عاقل ہو، تیسری شرط یہ ہے کہ وہ بے ہوش نہ ہو، چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ فقیر نہ ہو، پانچویں شرط یہ ہے کہ وہ غلام یا خادم نہ ہو۔ اگر یہ 5 شرطیں پائی جاتی ہیں تو پھر انسان کو لیے فطرہ دینا خود کا اور ان لوگوں کا کہ جو اس کے تحت کفالت ہیں، ان تمام افراد کا فطرہ دینا اس پر واجب اور فرض ہے۔ سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ آج دور حاضر میں چونکہ آپ واقف ہیں کہ تقریباً 1.5-2-3-2.5 مہینے سے انسانوں کے سارے کام رکے ہوئے ہیں، لہٰذا نتیجے میں اس ماہ مبارک رمضان میں بہت سے ایسے افراد تھے کہ جو ابھی تک مڈل کلاس کے سمجھے جاتے تھے، اب وہ لوور کلاس میں آ گئے، اب وہ فقیر ہو گئے۔ کیا اس سال ماہ مبارک رمضان کے اختتام پر ان پر بھی اس فطرے کا دینا واجب ہے؟ جواب یہ ہے کہ فطرے کا دینا اس فقیر پر واجب نہیں ہے جس کے پاس سال بھر کا خرچہ نہ ہو اور اس کے پاس کوئی نوکری یا کوئی جاب بھی ایسی نہ ہو کہ جس سے اس کو ہر مہینے کی تنخواہ یا سیلری مل جاتی ہو۔ ایک مہینے پیسہ یا رقم اس کے پاس نہ ہو تو اس بنا پر وہ فقیر نہیں سمجھا جاتا۔ فقیر تب ہے جب سال بھر کے اخراجات اس کے پاس نہ ہوں۔ لہٰذا کوشش کریں کہ وہ چونکہ یہ فطرہ پروردگار نے سب پر فرض اور واجب کیا ہے لیکن بڑی مختصر سی مقدار میں، لہٰذا انسان کوشش کرے کہ اس فطرے کے ذریعے سے اپنی زندگی کو سیکیور کرے، اس لیے کہ یہ فطرہ پروردگار کی نگاہ میں زکوٰۃ المال نہیں، زکوٰۃ الابدان ہے۔ زکوٰۃ الابدان سے مراد ہے کہ انسان اپنے بدن کی طرف سے یہ صدقہ دے رہا ہے، لہٰذا اس کو دینے کی کوشش کرے۔ البتہ اگر ایک فیملی میں 5 ممبر ہیں اور ان میں سے اتنی ہی مقدار میں ان کے پاس رقم ہے کہ ایک آدمی فطرہ دے سکے تو پھر ظاہر ہے کہ بقیہ فقیر ہیں، وہ 1 پیسے والا ہے، وہ 1 پیسہ نکال کر فطرے کا اس دوسرے کو دے کہ جو ابھی تک فقیر تھا لیکن اب اس فطرے کی رقم کے لیے پیسے والا ہو گیا، وہ اس فطرے کی رقم کو لے اور پھر وہ تیسرے کو دے تاکہ تیسرا اس کو لے کر پھر پیسے والا ہو جائے۔ اس طرح سے وہ 5ویں تک پہنچے اور پھر وہ کسی فقیر کو دے دے، یعنی ایک ہی فطرہ ہو جو سب کے ہاتھوں سے گزرتا ہوا کسی فقیر تک پہنچ جائے، تاکہ یہ فطرہ جو زکوٰۃ البدن ہے وہ سب کی طرف سے نکالنا شمار کر لیا جائے۔ سوال یہ ہے کہ کس چیز کو بطور فطرہ دے؟
آیت اللہ العظمیٰ آغا سیستانی کی نگاہ میں 3 کلو اس کو فطرہ دینا ہے۔ یہ 3 کلو فطرہ جو وہ دے گا وہ 1 سا، یعنی یہ 3 کلو جو فطرہ دے گا وہ اس کے شہر میں معمولاً جو عام طور پر معمولی غذا استعمال کی جاتی ہے، یہ 2 قید معمولاً اور معمولی دونوں قید کے ساتھ جو غذا اس کے علاقے میں شہر میں استعمال کی جاتی ہے اس پر اس کو 3 کلو کے حساب سے وہ فطرہ دینا ہے، جس میں گیہوں، جو، خرما، کشمش، چاول یا جوار، ان میں سے کوئی چیز اگر اس کے علاقے میں عام طور پر معمولی شکل میں استعمال ہوتی ہے تو اس کے اوپر اس کو یہ فطرہ دینا ہے، یا اگر وہ اس کو مال کی شکل میں نہیں دے سکتا تو کم از کم وہ اس کی رقم کو ہی دے۔ یہ رقم دے یا مثلاً چاول دے، رقم دے یا مثلاً گیہوں دے، رقم دے یا مثلاً جوار دے، رقم دے یا مثلاً کشمش، جو اگر اس کے علاقے میں عام طور پر معمولاً وہی استعمال ہو رہی ہو معمولی قسم سے، تو ایسی صورت میں اس انسان کو ان میں سے کسی ایک کو خود مال یا اس کی رقم کی شکل میں یہ اختیار ہے کہ وہ چاہے تو اسے دے سکتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ شب عید میں جو مہمان کی گفتگو آئی ہے کہ اگر شب عید میں کوئی مہمان ہمارے گھر میں آ جائے، اس مہمان کا فطرہ دینا بھی واجب ہے۔ کیا صورتحال ہے؟ عید کی جو رات آتی ہے تو چاند کے ظاہر ہونے سے پہلے، سورج کے ڈوبنے سے پہلے ہمارے گھر میں مہمان آئے اور وہ ہمارا نان خور سمجھا جائے، اور اس کے لیے ہم نے آرام کی ساری سہولتوں کو اپنے گھر میں مہیا کیا ہو، اور ساتھ ہی ساتھ وہ ہمارے گھر میں رات بھی بسر کرے۔ ہمارے گھر میں رات کا کھانا کھائے یا نہ کھائے، ہو سکتا ہے وہ اپنے ساتھ ٹفن لے کر آیا اور میرے گھر میں بیٹھ کر اس نے کھایا، اس کے باوجود چونکہ وہ عام طور پہ میرا مہمان، میرا نان خور سمجھا جا رہا ہے، رات میرے گھر بسر کر رہا ہے اور اس کے لیے میں نے آرام کی ساری سہولتوں کو مہیا کیا ہے، تو پھر ایسی شرط کے ساتھ یہ تینوں شرطیں کہ غروب سے پہلے آیا ہو، رات میرے گھر بسر کرے، اس کے آرام کے لیے ہم نے سہولتوں کو مہیا کیا ہو، ان شرطوں کے ساتھ اگر کوئی ہمارے گھر میں مہمان بن رہا ہے تو اس مہمان کا فطرہ بھی میزبان کے اوپر واجب ہے۔ اس کا فطرہ میزبان کو بھی دینا، میزبان کو ہی دینا ہوگا، مہمان کو پھر اپنا فطرہ نہیں دینا ہے۔ سوال پوچھا گیا جو بڑا امپورٹنٹ ہے، جس پر ہم سب کو توجہ دینی چاہیے کہ کیا اس آنے والے مہمان کے لیے مومن یا مسلمان ہونے کی شرط ہے کہ شیعہ اثنا عشری ہو تب میرا مہمان ہے، اگر غیر اثنا عشری ہے تو میرا مہمان نہیں، فطرہ واجب نہیں ہوگا، یا مسلمان بھی نہیں ہے کیا اس کا فطرہ مجھ پر واجب ہوگا؟ جواب یہ ہے کہ اگر یہ میرا مہمان جو شرطوں کے ساتھ میرا مہمان سمجھا جا رہا ہو، جو میں نے ابھی عرض کیا، ان شرطوں کے ساتھ میرا مہمان سمجھا جائے، اگرچہ وہ اثنا عشری نہ ہو، غیر مومن ہو، حتیٰ اگر غیر مسلم بھی ہے اور میرے گھر مہمان بن کے آیا ہے تو اس کا فطرہ بھی مجھ پر واجب ہوگا۔ مہمان کے لیے نہ ایمان کی شرط ہے نہ اسلام کی شرط ہے۔ پھر میں تاکیداً کہہ رہا ہوں، یہ جو گھر میں مہمان آ رہا ہے مؤمن یا مسلمان ہونے کی شرط نہیں، جو بھی مہمان بن کے آیا اور میرا شرطوں کے ساتھ مہمان سمجھا جائے، اس کا فطرہ دینا میزبان پر واجب ہے، اور اس کے سلسلے میں ہمیں پوری توجہ دینی چاہیے۔ توضیح المسائل کے مسئلہ نمبر 2651 میں صاف طور پر لکھا ہوا ہے کہ مسلمان ہونا شرط نہیں ہے، غیر مسلم بھی اگر آ رہا ہے تو اس کا فطرہ بھی اس مؤمن کو چونکہ میزبان ہے اس کو دینا پڑے گا۔ سوال یہ ہے کہ اگر ہم نے عید کی رات، ظاہر ہے کہ انسان انتظام پہلے سے کرتا ہے، اس کو تو معلوم نہیں ہوتا کہ آج چاند ہونے والا ہے یا چاند نہیں ہونے والا، اس نے اپنے گھر افطار پر کچھ لوگوں کو پہلے سے بلا لیا تھا، یہ مؤمنین اس کے وہاں افطار کے لیے آ گئے اور اچانک محلے سے اعلان ہوا اور پتہ یہ چلا کہ چاند بھی ہو گیا۔ یہ گھر میں جو مہمان بیٹھے ہیں افطار کر رہے ہیں،
اب ظاہر ہے کہ انسان کو یہ خبر ہونی چاہیے کہ کتنے ہیں، اس لیے کہ بعد میں ان کا فطرہ دینا ہے، نہیں، ایسی کوئی شرط نہیں ہے۔ یہ جو افراد میزبان کے گھر آ کر افطار کر رہے ہیں وہ عام طور پر مہمان نہیں سمجھے جاتے ہیں۔ اس بنا پر آیت اللہ العظمیٰ اغیثی ثانی کی نگاہ میں ان افطار میں آنے والے مؤمنین کا فطرہ میزبان پر واجب نہیں ہے، بلکہ اس مہمانی میں آنے والے ان تمام مہمانوں کو خود اپنا فطرہ نکالنا ہے، میزبان پر ان کا فطرہ دینا واجب نہیں ہے۔ اسی طرح سے سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص، اتفاق یہ ہے کہ اپنے گھر سے تو وقت پہ نکلا تھا لیکن ٹیکسی لیٹ ہو گئی، بس ملنے میں دیر ہو گئی، یا ٹرین پکڑنے میں دیر ہو گئی، یا فلائٹ پہنچنے میں دیر ہو گئی، یہ اپنے میزبان کے گھر تب پہنچا کہ جب سورج ڈوب چکا تھا، کیا اس کا فطرہ بھی میزبان پر واجب ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ اگر عام لوگوں کی نگاہ میں یہ نان خور سمجھا جاتا ہو تو پھر احتیاط واجب یہ ہے کہ یہ دونوں آپس میں سمجھوتا کریں، یا میزبان نکالے یا مہمان نکالے، لیکن احتیاط واجب یہ ہے کہ میزبان اس کا فطرہ نکال دے۔ لیکن اگر آپس میں سمجھوتا ہو گیا، رضامندی ہو گئی اور مہمان اپنا فطرہ نکال رہا ہو تو پھر میزبان پر فطرے کا نکالنا اس انسان کے لیے جو غروب کے بعد آیا ہے پھر واجب نہیں رہ جائے گا، اگر آپس میں سمجھوتا ہو گیا اور رضامندی ہو گئی ہے۔ ایک سوال بہت زیادہ ہمارے معاشرے کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ بہت سے ہوٹلز، بہت سے ریسٹورنٹس یا بہت سے ایسے مہمان خانے ہوتے ہیں کہ جہاں پر بہت سے افراد کام کر رہے ہوتے ہیں جو مہینے اپنی سیلری لیتے ہیں اور خود اسی جگہ پر رہتے ہیں، جیسے ہوٹل میں ویٹر رہتا ہے، ہوٹل میں کک رہتا ہے، بہت سے ایسے افراد کہ جو اس میں ورکر شمار ہوتے ہیں، وہ رہتے اسی ہوٹل میں ہیں، کھانا بھی وہیں پر کھاتے ہیں، قیام بھی وہیں ہے، ان کا فطرہ کس پر واجب ہے؟ اس کی تفصیل ہے۔ اگر یہ ہوٹل، ریسٹورنٹ یا ان جگہوں پر رہنے والے افراد جو وہاں کے ورکر شمار ہوتے ہیں، ان کا کھانا اس ہوٹل یا ریسٹورنٹ کا مالک دے رہا ہے تو دو صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو یہ کھانا ان کی سیلری میں کاؤنٹ ہوتا ہے یا پھر سیلری میں کاؤنٹ نہیں ہوتا، مالک یوں ہی کھلا رہا ہے۔ اگر سیلری میں کاؤنٹ ہوتا ہے تب تو اس کھانے کو مالک کے وہاں کھانے کے باوجود ان افراد کو اپنا فطرہ دینا ہے، لیکن اگر یہ ان کی سیلری میں کاؤنٹ نہیں ہوتا بلکہ یوں ہی مالک ان کو اپنا سمجھ کے کھلا رہا ہے تو پھر ایسی صورت میں اس مالک کو جو ہوٹل کا ہے، جو ان لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے، اس کو ان لوگوں کا باقاعدہ فطرہ دینا پڑے گا۔ لہٰذا توجہ رہے، سیلری میں کاؤنٹ ہوتا ہے کھانا یا سیلری میں کاؤنٹ نہیں ہوتا، ان دونوں کی قید کی بنا پر مسئلہ تبدیل ہو رہا ہے۔ اور اس کے بعد ایک سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ ابھی ایک بچہ دنیا میں نہیں آیا، ماں کے شکم میں ہے، اگر یہ بچہ غروب سے پہلے دنیا میں آ گیا تو کیا حکم ہے فطرے کا؟ غروب کے بعد دنیا میں آیا تو کیا حکم ہے فطرے کا؟ اگر یہ بچہ غروب سے پہلے دنیا میں آ رہا ہے تب تو اس بچے کے والد کے اوپر اس کا فطرہ دینا واجب ہے۔ اگر یہ بچہ غروب کے بعد دنیا میں آ رہا ہے تو پھر احتیاط لازم کی بنا پر اس بچے کے والد کو اس کا فطرہ دینا ہے، لیکن یہ احتیاط لازم کی بنا پر ہے، واجب شرعی کی شکل میں نہیں ہے، بہتر ہے کہ اس کا فطرہ بھی دے دیا جائے۔ ایک سوال بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے جو ہمارے معاشرے میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت سی شادیاں ہو جاتی ہیں لیکن لڑکی ابھی رخصت ہو کر اپنے شوہر کے گھر نہیں آئی ہے، وہ اپنے والد کے گھر میں رہ رہی ہے، یا مثال کے طور کے اوپر جیسے ہمارے سوسائٹی میں ہوتا ہے سیغہ ہو گیا ہے لیکن لڑکی کی رخصتی ابھی نہیں ہوئی ہے، یہ اپنے شوہر کے بجائے والد کے گھر میں ہے۔ آج یہ بچی جو اپنے والد کے گھر میں ہے اور عید کا موقع آ چکا ہے تو اس کا فطرہ کون دے گا؟
शौहर देगा या वालिद देंगे। इसका फ़ितरा वो देगा कि जिसके घर में ये बच्ची रह रही है। अगर ये बच्ची अपने शौहर के घर में होती तो शौहर को देना है, अगर ये अपने वालिद के घर में है तो वालिद को इसका फ़ितरा देना है। लिहाजा जिसके घर में है उसके मुताबिक इस बच्ची को फ़ितरे के मुताबिक अमल करना है। सवाल ये है कि क्या अगर दो लोगों के दरमियान फ़ितरा वाजिब हो जाए, मिसाल के तौर के ऊपर मेहमान और मेज़बान, इन दो के दरमियान अगर दूसरा दे दे तो क्या पहले से साक़ित हो जाता है? अगर इन दोनों में से आपस में रज़ामंदी हो, मिसाल के तौर के ऊपर मेहमान कहे कि मैं ख़ुद अपना निकाल रहा हूँ फ़ितरा और मेज़बान भी राज़ी हो तो इतना काफ़ी है। लेकिन अगर आपस में मुआहदा या इस किस्म का समझौता या गुफ्तगू नहीं हुई है और मेज़बान राज़ी न हो तो फिर मेज़बान को फ़ितरा अपने मेहमान का भी देना होगा। सवाल ये है कि ये फ़ितरा किसको देना है? ये जो फ़ितरा देना है ज़रूरी है कि इस्ना अशरी फ़कीर को ही ये फ़ितरा दिया जाए। अगर शहर में कोई एक इस्ना अशरी फ़कीर नहीं है तब फिर गैर इस्ना अशरी मुसलमान को हम दे सकते हैं, लेकिन नासिबी नहीं होना चाहिए। बहरहाल इस क़ैद के साथ कि अगर हमारे इलाके में, हमारे शहर में कोई इस्ना अशरी फ़कीर है तो उसी को हमें फ़ितरा देना है, किसी और को हम नहीं दे सकते हैं। परवरदिगार इस पूरे महीने की इबादतों को हमसे कबूल फ़रमाए और फ़ितरा अल्लाह की राह में देने की तौफ़ीक़ भी इनायत फ़रमाए। व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि त्तय्यबीन अत्ताहिरीन।